إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. حاضرین جمعہ، ابھی ہم نے ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے کو ودا کہا ہے۔ ایک مہینے کا یہ عرصہ ہمارے لیے بڑی اہمیتوں اور برکتوں کا باعث رہا۔ یہ مہینہ جب ہم سے گزر گیا تو ایک بے قراری اور سوناپن ہم اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، لیکن یہ مہینہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا کیا ہوا تھا، اور اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو اعمال اور جو عبادتیں ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہوئی تھی، اگر ہم ان پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مہینہ اور اس مہینے کی عبادتیں ہماری تربیت کے لیے دی ہوئی ہیں، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر۔ یہ مہینہ ہم میں سے ہر انسان کی تربیت کرتا ہے۔ اگر اختصار کے ساتھ دیکھا جائے تبھی اس مہینے میں میرے اور آپ کے لیے، مرد و خواتین کے لیے اتنے دروس ہیں کہ اس مہینے کو ایک مدرسے کا نام دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا درس جو یہ مہینہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے وہ اخلاص کا درس ہے کہ عبادت کرو تو خالص اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے تمہاری عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ریاکاری سے تمہاری تمام کی تمام تر عبادتیں پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا أجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی ابن آدم کو اس کا اجر دوں گا، اس کا ثواب دیا کروں گا۔ روزہ بندہ بڑے خالص دل کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ درس ہے کہ جتنی عبادتیں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے بجا لاتے ہیں اور بجائی لائی جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری خالص ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزوں کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جو کوئی رمضان کے روزے رکھے، کس نیت سے؟ ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عبادتیں مجھ پر واجب کی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی احتساب بھی ہو، یعنی ثواب کی نیت بھی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے قیام کے متعلق کہی، یہی بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کے قیام کے متعلق کہی۔ ان تینوں روایتوں کو آپ اکٹھا کریں گے، جمائیں گے، تو جو بات سامنے آتی ہے وہ اخلاص والی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بڑی توجہ دی کہ آدمی رمضان میں اپنی نیتوں کو خالص کرے۔ جس انسان کی جتنی نیتیں خالص ہوگی اس کی عبادتیں اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور مقبول ہوں گی، اسے اسی مقدار کے اعتبار سے ثواب نصیب کیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ جیسا کہ ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ نیت درست ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو ایک نیکی کے عوض 10 نیکیاں دیا کرتا ہے،
10 سے لے کر 700 دیا کرتا ہے، الا اضعاف کثیرہ، اور 700 سے بھی زیادہ نیکیوں کی کوئی حد نہیں، بشرطے کہ انسان کی نیتیں بہتر ہوں۔ جس کی نیت جتنی بہتر ہوگی اللہ سبحانہ و تعالی اسے اتنے ہی اجر و ثواب سے نوازا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ اجر و ثواب بڑھا بڑھا کر دینا صرف رمضان تک محدود نہیں ہے۔ رمضان تو بس میری اور آپ کی تربیت کے لیے آیا ہوا تھا کہ سارا برس، سال کے دوسرے ماہ تمہیں اسی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت بجا لانی ہے۔ جیسے تم رمضان میں ثواب کے حصول کے لیے اپنی نیتوں کو خالص کیے ہوئے تھے، سال کے دوسرے مہینوں میں بھی تمہیں اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رمضان کا ایک اہم درس ہے، وہ درس ہے صبر اور مصابرہ کا درس، کہ صبر کرو اور بڑھ چڑھ کر صبر کرو۔ صبر صرف تقدیر اور نقصان پر نہیں بلکہ نیکیوں کے میدان میں بھی صبر کرنا پڑے گا، اور گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اور رمضان اس کی بڑی سچی تصویر تھی۔ ہم نے ہر نیکی کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور صبر کا مظاہرہ کیا، روزوں میں، قیام میں، صدقہ و خیرات میں، قرآن کی تلاوت میں، لوگوں سے میل ملاقات و تعلقات میں، اور اس کے علاوہ جتنی نیکیوں کا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور نذرانہ پیش کیا، ساری کی ساری نیکیاں ہم سے صبر طلب کرتی تھی، اور ہم نے صبر کر دکھایا۔ اور اسی طرح ہر طرح کے گناہ سے بچنے میں صبر کی حاجت ہوتی ہے۔ ہم نے رمضان میں اس صبر کی بھی تصویر پیش کی، ہر طرح کے گناہ سے خود کو بچایا۔ تو یہ درس ہے رمضان کا، جیسے تم اللہ سے ڈرتے ہوئے رمضان میں ہر گناہ سے بچتے ہوئے صبر کرتے ہو، ہر نیکی پر عمل کرتے ہوئے صبر کرتے ہو، تو رمضان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں پر صبر کرنا پڑے گا، اللہ سے نیکیوں کی امید لگاتے ہوئے نیکیوں پر اور عبادتوں پر صبر کرنا پڑے گا۔ یہی رمضان کا ایک عظیم درس ہے، اور جو انسان صبر کرے اس کی فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر سے نواز دیا کرتا ہے۔ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر نہیں دیتا، بلکہ ایک اور جگہ اللہ نے کہا واللہ یحب الصابرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور رمضان مجھے اور آپ کو صبر کا عظیم درس دیتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کو شہر الصبر کہا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، آدمی کو نیکیوں پر صبر سکھاتا ہے، آدمی کو گناہوں سے بچنے پر صبر سکھاتا ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ انسان نیکیوں پر صبر روزے میں کرتا ہے، گناہوں سے بچنے میں صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، آدھا صبر تقدیر کے معاملات میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق طلب کرے اور اللہ سے صبر مانگتا رہے اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ تھا، یہ وہ مہینہ تھا جس نے ہمارے اندر صبر کا مادہ پیدا کیا۔ ہمیں اس مادے کو زندہ اور برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم رمضان میں صبر کا مظاہرہ کر رہے تھے، ویسے ہی رمضان کے بعد بھی صبر کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے، خاصتاً نماز فجر میں، نماز عشاء میں، تمام نمازوں کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنے میں، قیام اللیل میں، ایام 20 کے روزوں میں، پیر جمعرات کے روزوں میں، قرآن کی تلاوت کے وقت، یہ تمام تر اعمال صبر طلب کرتے ہیں، اور ہم صبر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم نے رمضان میں صبر کا مظاہرہ پیش کیا۔ اور اسی طرح ہر طرح کے گناہ سے خود کو بچانے میں بھی ہم صبر کا مظاہرہ پیش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے صبر کا مظاہرہ پیش کیا ہوا ہے۔ اسی طرح رمضان مجھے اور آپ کو ایک درس یہ بھی دیتا ہے، اس مدرسے کا ایک اہم سبق یہ بھی ہے کہ اگر تم اونچا رتبہ چاہتے ہو تو تمہیں کوشش کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ لازمی شرط ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا والذین جاہدوا فینا
لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے اسی انسان کو ہم ہماری راہ کی ہدایت دیا کرتے ہیں، ہم نیکی کی توفیق عطا کیا کرتے ہیں۔ تو کوشش ضروری ہے، کوشش کے بغیر کوئی پھل ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کسی انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کوشش کرنی پڑے گی۔ رمضان میں ہم نے نیکیوں کے حصول کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بڑا مجاہدہ کیا، بڑی کوششیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بڑے جتن کیے۔ یہ مجاہدہ سال کے دوسرے ایام میں بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو رمضان کا رب ہے وہی دوسرے ایام کا بھی رب ہے، اور ہمارے شوق، ہماری عبادتیں کسی مہینے کی محتاج نہیں ہیں۔ جس طرح رمضان میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں کا شوق پیدا کیے ہوئے تھے، دوسرے مہینوں میں بھی وہی شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہی مجاہدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو رمضان کا رب ہے وہی دوسرے مہینوں کا بھی رب ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اونچے رتبے ایسے ہی عطا نہیں کیے، انہوں نے بڑے مجاہدے کیے، بڑی کوششیں کی۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک اس زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتے رہے، 950 سال تک، جب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اولو العزم پیغمبروں میں سے بنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شاکرین میں، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں میں جگہ دی۔ ابراہیم علیہ السلام، کتنی قربانیاں آپ نے نہیں کی، آپ نے قوم کو چھوڑ دیا، گھر و بار خاندان کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اولاد کو چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ نے اپنی اولاد کے گلے پر چھری رکھ دی، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو خلیل کہا، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ابو الانبیاء بنایا۔ انسان کو مجاہدہ کرنا پڑے گا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے انسان کبھی اونچے رتبے حاصل نہیں کر سکتا۔ مریم علیہ السلام میدان میں ہیں، آپ حاملہ ہیں، اللہ کی کتنی مقرب بندی ہیں، آپ کے بطن سے اولو العزم نبی پیدا ہونے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھوکی پیاسی ہیں، کھجور کا درخت قریب ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ إِلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تم اس درخت کو ہلاؤ، یہ درخت تمہیں پکے ہوئے کھجور گرائے گا، تمہارے لیے یہ درخت کھجور دے گا۔ آپ بتائیں کوئی پہلوان بھی ہو تو کیا نیچے سے کھجور کا درخت ہلا کر اوپر سے کھجور توڑ سکتا ہے؟ نہیں توڑ سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم درخت ہلاؤ، تمہیں کام کرنا پڑے گا، تب جا کر اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں پھل دے گا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر درخت کے ہلائے مریم علیہ السلام تک پھل نہیں پہنچا سکتا تھا؟ یقیناً، لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ بندہ ذریعہ اختیار کرے، سبب اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کی کوشش، اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے بندے کو پھل اور اجر سے نوازتا ہے۔ تو رمضان کا یہی درس ہے کہ ہم نے جیسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان میں کوشش کی، رمضان میں اسباب اختیار کیے، رمضان کے بعد بھی مجھے اور آپ کو اپنی ان کوششوں کو جاری رکھنا پڑے گا اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اسی طرح رمضان کا مدرسہ مجھے اور آپ کو یہ سبق پڑھاتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ اخلاقی طور پر ہمیں بے حد درست ہونے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری زبان اور ہماری گفتگو کی بڑی تربیت کی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے جو انسان روزے سے ہو اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، بیکار بات کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم بھوکے پیاسے رہو، اپنا کھانا پینا چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری زبان درست ہو جائے۔ تو رمضان نے ہماری زبان درست کی۔ نبی علیہ السلام نے فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ کے الفاظ استعمال کیے، جو چیخ پکار کرنا نہ چھوڑے، جو فحش گفتگو نہ چھوڑے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انسان کو روزے کا اجر نہیں دیا کرتا۔ تو رمضان نے ہماری زبان کی اصلاح کی، اور جس انسان کی زبان درست ہو حقیقت میں وہی انسان حقیقی مسلمان کہلایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نے زبان کی حفاظت ایمان کا حصہ قرار دیا۔ آپ علیہ السلام نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تم میں سے جو انسان آخرت کے دن پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ بات کرے، بھلی بات کرے، اچھی بات کرے، لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات کرے، انہیں گناہوں سے روکے، نیکی کی طرف آگے بڑھائے، ایک دوسرے سے تعلق بہتر بنانے کے لیے گفتگو کرے۔ آدمی یہ نہیں کر سکتا او لیصمت، نبی علیہ السلام نے کہا کہ پھر اسے خاموش ہو جانا چاہیے، وہ فحش گفتگو اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اور رمضان نے ہماری یہی تربیت کی۔ آپ دیکھیں ہم میں سے ہر انسان نے رمضان میں اپنی زبان کی حفاظت کی حتی المقدور کوشش کی۔ ہماری زبانیں غیبتوں سے محفوظ تھی، ہماری زبانیں سامنے والوں کی تحقیر سے محفوظ تھی، ہماری زبانیں گالی گلوچ سے محفوظ تھی، ہماری زبانیں فحش کلامی سے، بے حیائی کی گفتگو سے محفوظ تھی۔ رمضان کے بعد بھی ہماری زبانیں ایسے ہی محفوظ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اگر ہم اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑ دیں تو یہ ہماری زبانیں ہمیں عام طور پر جہنم کے گڑھوں تک پہنچا دیا کرتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب، بندہ اپنی زبان سے کوئی جانے انجانے میں جملہ نکال دیتا ہے، وہ نہیں جانتا کہ اس نے کس قدر خطرناک بات اپنی زبان سے نکالی۔ ما يتبين ما فيها، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یهوی بها في النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، جتنی دوری مشرق اور مغرب کے درمیان بنی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس ایک جملے کی وجہ سے اتنی دور اسے جہنم کے گڑھوں میں ڈھکیل دیا کرتا ہے۔ تو میں اور آپ جہنم کے گڑھوں کے مستحق نہ ہوں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کی اس مدرسے میں ہماری تربیت کی ہوئی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو درست کر لیں۔ سال کے دوسرے مہینوں میں ہم اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کریں، زبانوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوشنودی والے کلمات نکالے۔ اسی طرح رمضان کے دروس میں، رمضان کے اسباق میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ اپنا لہجہ نرم رکھو، دوسروں کے ساتھ عفو درگزر والا کام لو، عفو درگزر سے کام لو، عفو درگزر والا معاملہ کیا کرو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان میں روزے داروں سے کہا کوئی انسان سامنے سے تم سے جھگڑا کرنا چاہے، سامنے سے کوئی انسان تم پر دست درازی کرے تو تم اپنا یہ وقار بناؤ، اپنی یہ شان بناؤ کہ اس سے کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں، میرے لیے زیب نہیں دیتا کہ میں تم سے زبان لڑاؤں، میرے لیے زیب نہیں دیتا کہ میں تمہاری ہی طرح تم پر دست درازی کروں، ہاتھ اٹھاؤں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان میں ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا سبق دیا ہوا ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا یہ صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ رمضان یہ تربیت گاہ ہے جہاں ہماری تربیت کی گئی ہے۔ سال کے دوسرے مہینوں میں ہمیں اس تربیت پر عمل کرتے ہوئے اوروں کے ساتھ عفو و درگزر کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، اللہ کے نبی علیہ السلام آپ لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر سے کام لیجئے، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیجئے، یاد رکھیے ان اللہ یحب المحسنین، آپ سامنے والوں کو معاف کریں گے، ان پر آپ احسان کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب آپ احسان کرنے والے ہو جائیں گے آپ رب کے محبوب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سامنے والوں کو معاف کرنے والے، سامنے والوں کے ساتھ نرمی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو رمضان کا یہ درس ہے کہ میں اور آپ دوسروں کے ساتھ نرم رویہ رکھا کریں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا کریں، ان کے ساتھ احسان کیا کریں۔ رمضان چاہتا ہے کہ اس ناحیے سے بھی میری اور آپ کی تربیت ہو۔ اسی طرح رمضان کا ایک اہم درس ہے اتحاد، کہ تمہیں آپس میں ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ جتنی عبادتیں ہم رمضان کی دیکھ لیں، اکثر عبادتیں اجتماعی عبادتیں ہیں، تم اکیلے روزہ نہیں رہ سکتے،
ساری قوم جب روزہ رہے گی تمہیں اسی وقت روزہ رہنا پڑے گا، تم اکیلے افطار نہیں کر سکتے۔ ساری قوم جب کہے گی کل عید ہے تمہیں اسی وقت روزہ چھوڑنا پڑے گا۔ سحری ایک ساتھ ختم ہوگی، افطار ایک ساتھ شروع ہوگا۔ قیام اللیل اجتماعی طور پر ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس قدر محبوب تھا کہ نبی علیہ السلام خدشہ کھانے لگے کہ کہیں اللہ اس عبادت سے خوش ہو کر اس امت پر اس عبادت کو واجب اور فرض نہ کر دے۔ تو رمضان اتحاد کا درس دیتا ہے، جو کام کرو اتحاد کے ساتھ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جٹ کر رہا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ساروں کو ایک عیدگاہ میں جمع کیا۔ ہر نماز الگ الگ بھی ہو سکتی تھی، ہر مسجد میں ہو سکتی تھی، لیکن نہیں، سارے ایک ساتھ عیدگاہ میں جمع ہو جانا۔ خواتین بھی، یہاں تک کہ کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، وہ بھی عیدگاہ میں حاضر ہو جائے، نماز میں نہ رہے، ایک کونے میں بیٹھی رہے، لیکن اجتماعیت کے ساتھ رہے، ساروں کے ساتھ رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجتماعیت کی برکت اسے عطا کرے گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو دروس رمضان سے متعلق ہے اس میں ایک درس یہ بھی ہے کہ رمضان ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے، ساتھ ہی رمضان ہمیں وقت کی تربیت اور وقت کی ترتیب کا درس دیتا ہے۔ ہمیں وقت مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ 1 منٹ بعد عمدن پانی پئیں گے، وہ آپ کے روزے کو متاثر کرنے والی سحری ہوگی۔ وقت ہو چکا ہے، آپ انتظار کے طور پر 1 منٹ مزید رک نہیں سکتے، رکیں گے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت کرنے والے ہو جائیں گے۔ 15 20 30 سیکنڈ باقی ہے، آپ کے سامنے دستر سجا ہوا ہے، پیاس کی وجہ سے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، لیکن ایک قطرہ پانی آپ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتاریں گے۔ کیوں؟ سب کے ساتھ کھولنا پڑے گا، وقت ہوگا تب کھولنا پڑے گا، اس لیے کہ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ تو یہ رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو وقت کی ترتیب کا درس دیتا ہے کہ تم جو کام کرو وقت کے ساتھ کرو، مرتب کام کرو۔ اور شریعت اسلامیہ آپ دیکھیں ہمیں وقت کی ترتیب کے بڑے درس دیتی ہیں، بڑے درس دیتی ہیں۔ 5 وقتہ نمازیں وقت کے ساتھ قید ہیں، حج کے ایام وقت کے ساتھ قید ہیں، رمضان کا مہینہ وقت کے ساتھ قید ہے۔ وقت نکل جائے تم سے فضیلتیں چھوٹ جائے گی۔ جو کام جس وقت کرنا ہے اسی وقت کرنا پڑے گا، جس وقت مشروع کیا گیا ہے اسی وقت کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک تمہیں ثواب دیا جائے گا، وہ مقبول ہوگا۔ وقت ٹال کر کرو گے، نبی علیہ السلام نے وقت ٹالنے والوں کو، سستی کرنے والوں کو منافقین کے ساتھ شمار کیا کہ منافقین کی حرکتیں ہیں۔ منافقین وقت کا لحاظ نہیں رکھتے، سستی کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں ٹال کر کرتے ہیں۔ مسلمان وقت کا بڑا لحاظ رکھتا ہے، اور رمضان مجھے اور آپ کو وقت کی ترتیب کی تربیت دیتا ہے کہ تم زندگی کا جو کام کرو وقت کے ساتھ بند کر کیا کرو۔ یہی رمضان کا بڑا درس ہے۔ اسی طرح دروس تو بہت ہیں، لیکن آج کا آخری درس کہ رمضان مجھے اور آپ کو قرآن سے جوڑتا ہے۔ اب یہ قرآن سے تعلق صرف رمضان تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کی ساری زندگی قرآن ہی سے جڑی ہوئی ہو تو کامیاب ہوتی ہے۔ اگر آدمی قرآن چھوڑ دے تو پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلندی اور عزت عطا کی ہوئی ہے، اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ کسے عزت دیتا ہے اور کسے ذلیل و رسوا کرتا ہے؟ تو جو قرآن کو پوچھے، جو قرآن کے احکامات پر عمل کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قوموں کو عزت سے نوازتا ہے۔ جو قرآن کو نظر انداز کر دے اللہ سبحانہ و تعالی ایسی قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ناراضگی اپنی ہوگی، قرآن کی شکایتیں اپنی ہوگی۔ نبی نے کہا والقرآن حجت لک او علیک، قیامت کے دن قرآن یا تو اللہ کے حضور تمہارے حق میں سفارش کرے گا، اللہ سے جھگڑا کرے گا،
تمہیں جہنم سے بچائے گا، جنت میں داخلہ دلوائے گا، او علیک، یا اللہ سبحانہ و تعالی سے جھگڑا کرے گا اور تمہیں جہنم کے گڑھوں میں پہنچا دے گا۔ قرآن یا تو سفارشی ہوتا ہے یا پھر شکایت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر انسان کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، رمضان کے بعد کے ایام کی تربیت اور ترتیب دیکھنی چاہیے، کیا ہماری ترتیب میں قرآن کے لیے بھی کوئی جگہ ہے؟ کیا قرآن کے ساتھ واقعی ہمارا معاملہ، ہمارا تعلق ایسا ہی ہے کہ قیامت کے دن قرآن ہمارے لیے اللہ کے حضور سفارشی بنے گا؟ اگر نہیں بنتا تو پھر ہمیں ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، اس لیے کہ صرف قرآن کی شکایت نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شکایت کریں گے۔ اللہ نے کہا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اپنی امت کے خلاف یہ شکایت کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے پروردگار یہی وہ میری امت ہے، یہی وہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا، جس نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا۔ ہماری ڈیلی روٹین میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ ایک وقت قرآن کی تلاوت کے لیے مختص ہو، قرآن کی تعلیم کے لیے مختص ہو۔ ہم لازمی طور پر دن کے کسی حصے اتنی مقدار قرآن کی تلاوت کریں گے اور لازمی طور پر کریں گے، چاہے گھر کے حالات، چاہے ہمارے حالات جو کچھ کیوں نہ ہو۔ گھر میں شادی ہو تب بھی تلاوت ہوگی، گھر میں میت ہو تب بھی تلاوت ہوگی۔ یہ ڈیلی روٹین کا ایک لازمی حصہ آپ بنا لیجئے۔ یہ رمضان کے دروس اور رمضان کی تربیتوں میں سے ایک اہم درس، اہم تربیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی کسی مناسب وقت پر ذکر کی جائیں گی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔